بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، علی اردو وائس چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ حامد کو بچپن ہی سے پرندوں کے شکار کا شوق تھا۔ کبھی غلیل یا کبھی تیر کمان سے یہی شوق جوانی تک قائم رہا۔ اسے صرف اس کی دادی ہی منع کرتی تھی کہ بیٹا یہ کام مت کیا کرو، ناحق بے زبان کا خون سر پر کیوں لیتے ہو، اور وہ اس کو بتاتی پتہ نہیں کس وقت کون سے پرندے کے بھیس میں کیا ہو۔ بس یہی دوسری بات حامد کے سر سے گزر جاتی۔ وہ یہ مانتا ہی نہیں تھا کہ اس قسم کے خیالات کو۔ اب اپنے شوق کے لیے اس نے ایک ایئر گن بھی خرید رکھی تھی۔ وہ ہر ہفتے کو جنگل کی راہ لیتا اور شام ڈھلتے تک گھر واپس آتا۔ آج وہ شہر سے کافی دور نکل آیا تھا۔ نکلتے وقت بھی دادی نے پیچھے سے آواز دی تھی، بیٹا کسی بے زبان کو مت مارنا، اور وہ ہاں کہہ کر گھر سے نکل آیا۔ کچھ دور نکل جانے کے بعد وہ ایک جنگل میں پہنچا۔ یہ علاقہ اس لیے نیا تھا۔ وہ ایک مناسب جگہ پر کار پارک کر کے کاندھے پر ڈال کر جنگل میں داخل ہو گیا۔ اونچے نیچے گھنے درختوں سے بھرا ہوا جنگل، زمین پر ہر طرف ہریالی اور گھٹنوں تک اونچے پودے۔ وہ انہیں پھلانگتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ کبھی کبھار ادھر ادھر خوبصورت گلہریاں پھٹکتی ہوئی نظر آتی۔ ہر طرف پرندوں کا شور تھا جو جنگل کی شان ہوتے ہیں۔ اچانک اسے کچھ دور درختوں کے بیچ تھوڑا سا کھلا میدان نظر آیا۔ لمبے اونچے گھنے درختوں سے گھرا ہوا ایک چھوٹا سا میدان، زمین پر ہریالی۔ حامد وہیں ایک درخت کی شاخ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اطراف میں بہت پرندے چہچہا رہے تھے۔ اس نے بندوق کندھے سے اتار کر آنکھ کے آئی پیس سے لگا کر دور درمیان میں کسی پرندے کو نشانہ بنانے کی تیاری کرنے لگا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ آسمان میں چیلوں کا گول منڈلا رہا ہے۔ اسے لگا تھا جیسے وہاں کوئی مردہ جانور پڑا ہوگا جس پر چیلیں منڈلا رہی ہوں گی، مگر وہ چونک گیا اس بات پر کہ یہ چیلیں ایک دائرے میں نہ گھوم کر اس طرح گول بنا کر گھوم رہی تھی جس طرح صبح آسمان میں چڑیاں یا طوطے گول بنا کر گھومتے ہیں۔ وہ کسی ایک جگہ ایک دائرے میں نہ گھوم کر گول کا گول ایک جگہ سے دوسری جگہ منڈلا رہا تھا۔ بالکل اس طرح یہ چیلیں منڈلا رہی تھیں۔ حامد کو کچھ عجیب سا معلوم ہوا، مگر جیسے ہی وہ گول میدان پر آیا، حامد نے ایک پر نشانہ سادھ کر بندوق چلا دی۔ چیخ کی ایک چیخ فضا میں بلند ہوئی۔ چیل پھڑپھڑاتی ہوئی میدان میں گر گئی۔ حامد نے بندوق کاندھے پر لی اور درخت سے کود گیا اور اندازے سے اس جگہ پہنچ گیا جہاں چیل گری تھی۔ اس نے دیکھا وہاں چیل تو کیا کسی چیونٹی کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ ڈھونڈتا ہی رہا کہ اس کی نظر زمین پر ایک جگہ پڑی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہاں خون پڑا ہوا تھا، مگر وہ خون کسی پرندے کا نہیں بلکہ کسی بہت بڑے دمبے کا لگتا تھا، گویا کوئی وہاں بہت بڑا جانور ذبح کیا گیا ہو۔ پھر خون کے نشان آگے جا کر درختوں میں گم ہو گئے تھے۔ حامد کے کانوں میں دادی کے الفاظ گونجنے لگے، پتہ نہیں بیٹا کس پرندے کے بھیس میں کون ہو۔ وہ واپس پلٹ گیا اور اپنی کار کی طرف جانے لگا۔ کچھ دور چلنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ شاید راستہ بھٹک گیا ہے، کیونکہ وہ گھوم پھر کر پھر وہیں اسی جگہ آ گیا تھا جہاں وہ درختوں پر چڑھا تھا۔ اس بار وہ وہیں رک گیا۔ اسے یاد آیا اس کے آبادی گاؤں میں ایک اجمل چاچا رہتے تھے۔ وہ اکثر بتایا کرتے تھے کہ کبھی جنگل میں ایسا لگے تو سمجھ لو کہ چکوے نے تمہارا راستہ بھلا دیا ہے۔ چکوا یعنی ایسی بستی جو نظر نہ آئے، تمہیں راستے سے روک دیتی ہے اور تم گھوم پھر کر وہیں آ جاتے ہو یہاں سے چلے تھے۔ یہ ایک طرح کی تہمت پرستی تھی۔ اجمل چاچا نے اس سے باہر نکلنے کا توڑ بھی بتایا تھا۔ اگر تم کبھی ایسا یقین ہو جائے تو فوری زمین پر پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ جانا۔ پیشاب سے فارغ ہوتے ہی تمہیں راستہ مل جائے گا۔ اجمل نے بتایا تھا۔ 5 منٹ بعد وہ اپنے صحیح راستے پر تھا۔ جیسے کہ مجھے بعد میں جڑی بوٹیوں پر کوئی کتاب پڑھنے کا پتہ چلا تھا کہ جنگل میں ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے، اگر وہ پھلانگنے میں آ جائے تو ذہن پر ایسا اثر کرتی ہے کہ انسان کو راستہ نہیں سمجھ آتا۔ وہ گھوم پھر کر وہیں آ جاتا ہے یہاں سے چلا تھا۔ اس میں اس کا توڑ یہ تھا کہ آپ جب ایسا محسوس کریں تو کم سے کم 5 منٹ کے لیے وہیں زمین پر اکڑ کر بیٹھ جائیں۔ بوٹی کا اثر زائل ہو جائے گا۔ بعد کے ماہرین نے بیٹھنے کے لیے پیشاب کے طریقوں کو ترجیح دی۔ بہرحال جڑی بوٹی کے ماہرین اور اس پر زیادہ روشنی ڈالی جا سکتی ہے۔ اسے کچھ دور اپنی کار نظر آئی۔ یہاں راستے میں کہیں کہیں
پانی جمع تھا۔ چلتے چلتے یوں ہی اس کی نظر پانی پر پڑی۔ اس میں اس کو اپنا عکس نظر آیا۔ اسے دیکھ کر دور آسمان میں چیلوں کا گول اس کے سر کے اوپر منڈلا رہا تھا۔ اسے سر اچانک اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو لرزا گیا۔ آسمان شفاف تھا، ایک تتلی بھی آسمان میں نہیں تھی۔ اسے لگا کہ یہ اس کا وہم ہے۔ وہ کار کے پاس پہنچا تو اس کی روح فنا ہونے لگی۔ اس نے دیکھا کہ کسی نے نکیلی چیز سے ونڈ اسکرین پر متعدد چوٹیں لگا کر اس کو پھوڑنے کی کوشش کی تھی۔ یہی حال کار کے بونٹ اور باڈی کا بھی تھا۔ کار کو بری طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ کسی کی شرارت ہو سکتی ہے۔ وہ شہر جا کر پولیس میں شکایت درج کروائے گا۔ شام ہو رہی تھی، اس لیے اس نے بندوق پچھلی سیٹ پر ڈالی اور گھر کی راہ لی۔ گھر پہنچتے ہی دادی کی آواز آئی، کسی بے زبان کو تو نہیں مارا نا؟ اس نے جواب دیا، نہیں، بلکہ بے دلی سے غسل خانے کی راہ لی۔ فریش ہونے کے بعد ہلکا پھلکا کھانا کھانے کے بعد وہ بستر پر لیٹ گیا۔ آج شام سے وہ بری طرح بددلی محسوس کر رہا تھا۔ رہ رہ کر اسے دادی کی بات یاد آ رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا واقعی اس کے ہاتھوں کسی غیر انسانی یا فطرت ہستی کو نقصان تو نہیں پہنچا؟ رات بھر وہ خوفناک خواب دیکھتا رہا۔ کئی بار ہڑبڑا کر کھلتا کہ ابھی جیسے ہی کوئی پرندہ روشن دان سے اڑ کر اس کے سامنے آ گیا ہو۔ حامد کو لگا جیسے وہ نفسیاتی طور پر کمزور ہو چکا ہے، اس لیے اسے تہمت گھیر رہے ہیں۔ البتہ دوسری صبح وہ اٹھا تو کافی شاش پشاش تھا۔ ناشتہ کر کے وہ آفس کو نکل پڑا۔ آفس میں وہ معمول کے مطابق کام میں لگ گیا۔ کل کی باتوں کو وہ خواب سمجھ رہا تھا۔ اس وقت وہ لنچ روم میں تھا۔ وہ اپنے جگری دوست افضل کے ساتھ لنچ کے لیے جا رہا تھا۔ تبھی ہی باتوں باتوں میں افضل بول پڑا، یار لگتا ہے آفس کے احاطے میں کوئی جانور مڑا پڑا ہوا ہے۔ بے خیالی میں حامد نے پوچھ لیا، کیا کچھ بدبو پھیلی ہے؟ نہیں یار، آج صبح سے آفس کے اوپر چیلوں کا غول گردش کر رہا ہے۔ حامد کو ایک جھٹکا لگا، نوالا اس کی حلق میں پھنس گیا۔ افضل نے فوری سے پانی کا گلاس دیا اور ایک گھونٹ لے کر اوپر دیکھنے کو کہا۔ اوپر دیکھتے ہی حامد کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا۔ وہاں روشن دان سے ایک چیل اسے گھور رہی تھی۔ حامد سے نظریں ملتے ہی وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ افضل اس کی پیٹھ سلاتا رہا۔ کچھ دیر میں اس کی طبیعت سنبھل گئی۔ وہ سوچنے لگا تھا یقیناً یہ چیلوں کا گول اس کی نگرانی پر مامور ہے۔ روشن دان سے جانگتی چیل بھی یقیناً انہی میں سے ایک تھی۔ آخر وہ کون تھی؟ کیا واقعی اس سے غلطی ہوئی تھی؟ پرندوں کے شکار میں کیا دادی اماں کی بات صحیح تھی؟ کیا اس کی شکار کوئی مافوق الفطر ہستی ہو گئی تھی؟ اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ وہ چھٹی لے کر گھر چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ اب چیلوں کا گول کہیں نہیں تھا۔ پھر کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ اس نے شکار پر جانا بند کر دیا۔ پھر اچانک ایک رات ہی اسے منحوس سلسلہ پھر شروع ہو گیا، وہ پہلے والا۔ یعنی حامد رات گہری نیند میں سو رہا تھا کہ کسی پرندے کے پھڑپڑانے کی آواز سے اس کی نیند ختم ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ کھڑکی کے شیشے پر باہر کی طرف سے کوئی پرندہ جھپٹ رہا ہے۔ وہ کھڑکی کے کانچ توڑ کے کھڑکی میں اندر آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے سمجھا تھا کہ اب چیلوں کا منحوس سلسلہ ختم ہو چکا ہے، مگر یہ کیا؟ اس نے دیوار سے گند اتاری اور دروازہ کھول کر بالکونی میں آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بڑی چیل کھڑکی کے کانچ سے لپٹی پھڑپڑا رہی ہے۔ حامد نے نشانہ سادہ ہی تھا کہ پیچھے سے کسی بڑی چیل نے اس طاقت سے حامد کے سر پر ٹھونکا مارا کہ حامد کا ہاتھ بہک گیا۔ بندوق اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ بندوق پکڑ لیتا یا بندوق بالکونی سے اٹھا لیتا، بندوق بالکونی سے نیچے جا گری۔ پیچھے والی چیل نے عجیب طریقے سے اسے اٹھا لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں چیلیں اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ حامد ہکا بکا رہ گیا۔ یہاں چیلوں نے ٹھونک ماری تھی، وہاں اسے دکھنے لگا تھا۔ اس نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہاں سے خون رس رہا تھا۔ فوری کمرے میں جا کے اس نے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر ڈریسنگ کر لی۔ چوٹ چونک کے سر کے اوپری حصے میں تھی، اس لیے خون فوری رک گیا۔ دوسرے دن اس نے سب کو وہی بتائی کہ باتھ روم میں گر گیا تھا اور آفس سے ایک ہفتے کی چھٹی لے لی۔ یہ تو سب ہوا، مگر اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ ہو نہ ہو یہ سلسلہ اسی دن کے شکار کی وجہ سے ہے۔ وہ تہمت پرست نہیں تھا، وہ کسی عامل یا بابا سے رجوع بھی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ایک پڑھا لکھا نوجوان ہونے کے ناطے وہ ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اسے محکمہ جنگلات، محکمہ برائے تحفظات حیوانات و پرندہ سے رجوع کیا، مگر وہاں سے بھی یہی جواب ملا کہ کچھ حیوانات پرندوں حشرات بدلہ سخی کا جذبہ رکھتے ہیں،
وہ اپنے آپ کو غز پہنچانے کا بدلہ لے بغیر چین سے نہیں بیٹھتے۔ اس سلسلے میں وہ شہد کی مکھیوں کی مثال دیتے ہیں کہ وہ اپنے شکار کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک وہ اسے زخمی نہ کر لیں۔ بہرحال وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ جن بوت والا معاملہ نہیں بلکہ پرندوں کی ایک اقسام ہے۔ اس کی چھٹی ایک ہفتے کی تھی، مگر اس ایک ہفتے میں اس کی دنیا بدل گئی۔ اسے رات کو وہ خوف ہو کر سوتا تھا، قریباً آدھی رات کو اس کی نیند کھل گئی۔ سردی کی راتیں یوں بھی گہری ہوتی ہیں۔ اس نے دیوار گھڑی کی طرف دیکھا تو 12:30 بج رہے تھے۔ بے خیالی میں اس کی نظر چھت کی طرف گئی تو اس نے دیکھا ایک چیل روشن دان سے اسے گھور رہی تھی۔ اب بندوق تو تھی نہیں کہ اس کا نشانہ سادتا، لہٰذا اس نے آواز سے اس کو چیل کو روشن دان سے اتار کر اندر الماری پر بیٹھ گئی۔ اسے محسوس ہوا چیل اس سے ڈر نہیں رہی۔ اس نے اس پر چادر ڈال کر اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ وہ آہستہ آہستہ قریب جانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیل پر جھپتا وہ اچک کر ٹیرس کی سیڑھیوں پر جا بیٹھی۔ پتہ نہیں کیوں حامد کے ذہن میں ایک خیال گونج گا کہ شاید وہ حامد سے کچھ کہنا چاہتی ہو یا اس سے ٹیرس پر کچھ دکھانا چاہتی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلتا ٹیرس پر پہنچ گیا۔ وہاں بہت زیادہ سردی تھی۔ اسے حیرت ہوئی یہ دیکھ کے کہ سامنے ہی فرش پر اس کی بندوق پڑی تھی۔ اس کے سامنے میز پر ایک بڑی چیل بیٹھی ہوئی تھی، شاید بدلہ سخنی کی غرض سے۔ اس لیے حامد نے خوف رہا۔ اس نے آگے بڑھ کر بندوق اٹھانی چاہی، تبھی چیل بھی اچک کر اس بندوق پر آ بیٹھ گئی۔ حامد ٹھٹک گیا، پر اس کی آنکھوں نے جو کچھ دیکھا تو اس کے جسم پر چیونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی ایک لہر محسوس ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ بندوق پر ایک بہت ہی خوبصورت دوشیزہ پیر رکھ کر کھڑی تھی اور وہ کہہ رہی تھی نہیں نہیں، یہ اب تمہیں نہیں ملے گی۔ حامد نے ہمت جٹا کر پوچھا تم کون ہو اور اس وقت میرے گھر کے ٹیرس پر کیا کر رہی ہو؟ مجھے گن دو اور فوری یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ ہنسنے لگی، تبھی حامد گڑگڑاتے ہوئے بولا جاتی ہو یا آواز دوں لوگوں کو اکٹھا کروں؟ وہ نہایت دلکش انداز میں ہنسی کہ کچھ دیر کے لیے حامد بھی گڑبڑا گیا۔ بلا لو مگر اس سے پہلے ایک نظر اوپر تو دیکھ لو۔ حامد کی نظر اوپر اٹھی تو وہ کانپ اٹھا۔ اس کے سر سے کوئی 20 فٹ اوپر ہی کوئی 50-60 چیلیں گردش کر رہی تھیں۔ وہ حامد کو بہت ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ ادھر وہ لڑکی کہہ رہی تھی تمہارا کچھ کرنے سے پہلے یہاں صرف تمہاری ہڈیوں کا انبار ہوگا۔ عاجز ہو کر حامد نے پوچھا کر تم چاہتی کیا ہو؟ وہ بولی تمہارے ہاتھ سے ہماری ملکہ کی چھوٹی بہن شمونہ شہید ہوئی ہے۔ ملکہ کے غصے اور افسوس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ حامد بولا تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ بولی تمہیں ملکہ کے روبرو جانا ہوگا۔ حامد بولا اگر ایسا نہ کروں تو؟ لڑکی بڑی دلبرانہ انداز میں ہنسی اور بولی میرے بھولے، تم نہیں جانتے تم نے کہاں قدم رکھ دیا ہے۔ اب اگر واپس جانا چاہو بھی تو حالات تمہیں واپس نہیں جانے دیں گے، پھر تمہارے اختیار میں کچھ نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر وہ ہوا میں تحلیل ہو گئی اور پھر حامد کے دیکھتے ہی دیکھتے ہوا میں وہ ایک چیل میں تبدیل ہو گئی۔ 5 منٹ میں وہ سب وہاں سے غائب ہو گئی۔ حامد نے دیکھا وہاں بندوق بھی غائب تھی۔ حامد سن ہو کر رہ گیا۔ ایک بار پھر اس کے ذہن میں دادی کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اسے محکمہ جنگلات اور محکمہ تحفظات حیوانات و پرندات کے دعوے کھوکھلے لگنے لگے، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک انسانی شکل کو چیل بنتے دیکھا تھا۔ ایک طویل سانس لے کر وہ نیچے جانے لگا۔ کمرے میں جاتے ہی وہ بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ اسے جلد ہی نیند نے گھیر لیا ہے۔ اس رات اسے بڑے خوفناک خواب دیکھے۔ اس نے دیکھا کہ وہ واپس آیا، ابھی وہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہی تھا کہ چیلوں کا ایک غول تیزی سے آفس میں داخل ہوا اور چاروں طرف منڈلانے لگا۔ آفس میں افراتفری پھیل گئی، لوگ ادھر ادھر جان بچانے لگے، مگر چیلوں کا نشانہ صرف حامد تھا۔ چیلیں چوطرفہ حملہ کر کے اس کو زخمی کر رہی تھی۔ اچانک اسے لگنے لگا کہ وہاں گرمی بہت بڑھ گئی ہے۔ اس کے سر میں بہت پسینہ آ گیا جو اس کی پیشانی سے اتر کر آنکھوں پر پڑ گیا۔ اس نے ہاتھ سے صاف کیا تو اس نے دیکھا وہ خون ہے، گرم گرم خون جو اس کے سر سے بہہ رہا تھا۔ وہ کانپ کر رہ گیا اور چیخنے لگا۔ اسے لگا وہ جنگل میں اسی جگہ پر یہاں لڑکی کے مطابق شمونہ شہید ہوئی تھی۔ اسے لگا کہ شمونہ کا خون زمین سے اڑ کر اس کے سر سے ہو کر بہہ رہا ہے۔ وہ چیخنے لگا ملکہ میں آ گیا ہوں، میں آ گیا ہوں۔ اس کی چیخیں اس کی نیند کو ختم کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ پسینے میں نہا گیا ہے۔
کمرے میں گرمی بہت بڑھ گئی تھی، حالانکہ دن سردی کے چل رہے تھے۔ اس کی نظریں پنکھا پر گئیں تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے دیکھا کہ پنکھے کے بلیڈ کو کسی نے بری طرح موڑ کر اوپر کی طرف اس طرح کر دیا ہے کہ وہ اب ہوا نہیں دے سکتے تھے۔ کون ہو سکتا ہے؟ حامد کا خون خشک ہونے لگا۔ کوئی تو شے تھی جو اس کے سونے کے بعد کمرے میں آئی۔ اس نے دیکھا کہ چالو فین کے رک جانے سے پنکھے کے موٹر کو کوائل بے حد گرم ہو چکی تھی، جس سے کمرے کا درجہ حرارت بڑھ گیا تھا۔ اب پنکھے کی باڈی کے پینٹ جلنے کی بو کمرے میں پھیل رہی تھی۔ بجلی کی صلاحیت سے اٹھ کر حامد نے پنکھے کا سوئچ بند کیا۔ وہ واپس پلنگ پر بیٹھ کر آج کے حالات پر غور کرنے لگا۔ بڑے عجیب حالات پیش آ رہے تھے۔ اس کمرے میں ڈر لگنے لگا تھا اسے۔ اب حملہ گھر پر ہونے لگے تھے۔ اس نے سوچا اس کا ذکر افضل سے کرے گا اور جنگل تو ضرور جائے گا۔ دوسرے دن اس نے ساری باتیں اور اب تک کی ساری واردات افضل کے گوش و گزار کر ڈالی۔ افضل پہلے ہی سے بہت زیادہ تہمت پرست تھا۔ اس کی باتیں سن کر کہنے لگا، یار تیرے شوق نے تجھے یہاں لا کھڑا کیا ہے، کیا ضرورت تھی معصوم پرندوں کے شکار کی؟ پھر وہ بولا، دیکھو حامد، یہ جنات کا معاملہ بہت برا ہوتا ہے، اس سے بچ نکلنا اپنے بس میں نہیں ہوتا۔ پھر وہ جنات کے بارے میں ایسی باتیں کرنے لگا جیسے وہ ماہر جنات ہو۔ حامد کہنے لگا، تو کیا کوئی عامل یا بابا اس سے چھٹکارا دلا سکتا ہے؟ افضل نے کہا، دیکھو بھائی، ہمارا تو کوئی عامل جنات کے معاملے میں ہاتھ نہیں ڈالتے، کیونکہ خود ان کی جان کو خطرہ لاحق رہتا ہے۔ کچھ عامل کہتے ہیں کہ ان کی مدد پوری کر دو تو جن چھٹکارا مل جاتا ہے۔ حامد نے کہا، افضل تمہیں اس میں میرا ساتھ دینا ہوگا، ہم وہاں جا کر ان کی مدد اور مانگ پوچھیں گے۔ افضل نے فوری انکار کر دیا، نہ بابا نہ، میں تمہارے معاملے میں نہیں پڑوں گا، البتہ تمہارے لیے کسی عامل سے حفاظتی تعویذ لا سکتا ہوں۔ حامد خاموش ہو گیا۔ دوسرے دن افضل ندی والے پیر کے سامنے ادب سے دوزانوں بیٹھا تھا۔ پیر صاحب کو اس نے ساری بات بتا دی۔ پھر پیر صاحب نے کہہ دیا کہ اس سے چھٹکارا تو ناممکن ہے، مگر اس کے شہر سے محفوظ رہے گا، البتہ تم اس سے دور ہی رہو تو بہتر ہے۔ ابھی تم میرا حشر دیکھ ہی چکے ہو نا۔ افضل نے کوئی چیل یا کوئی شے نہیں دیکھی تھی، مگر وہ پیر صاحب کو نہیں جھٹلا سکتا تھا۔ بہرحال اس نے طے کر لیا کہ وہ اب حامد کو تعویذ دے کر اس سے دور ہی رہے گا۔ اس شام وہ حامد کے سامنے اس کے گھر میں بیٹھا تھا۔ افضل نے ساری کیفیت بیان کر کے کہا، تم یہ تعویذ اپنے گلے میں باندھ لو اور کبھی بھی اسے اتارنا نہ، چاہے کیسے بھی حالات ہوں۔ ہاں، مجھے تائید کی ہے کہ میں معاملات سے دور رہوں، لہٰذا اب میں اس میں تمہاری مدد سے قاصر ہوں۔ حامد کو لگا کہ افضل ڈرپوک ہے اور وہ اس سے جان چھڑا رہا ہے۔ حامد نے اس سے تعویذ لیا۔ غسل کرنے کے بعد جو ہی اس نے تعویذ گلے میں ڈالا، اسے لگا جیسے اس کی 14 طبق روشن ہو گئے۔ اچانک اس کی ہمت بڑھ گئی۔ اس نے لگا جیسے یہ چیل وغیرہ معمولی چیزیں ہیں۔ اب اس کا ڈر ہر چیز سے یکلک ختم ہو گیا۔ اس نے طے کیا آج وہ جنگل جائے گا۔ ناشتے کے بعد نکل پڑا۔ اس عرصے میں وہ کار کی ونڈ اسکرین ہی بدلوا سکتا تھا اور اس نے وہ کام کروا لیا تھا۔ ڈینٹنگ اور پینٹنگ وقت طلب کام تھا، اس لیے اس کو آئندہ کے لیے ملتوی کر دیا۔ جنگل پہنچتے ہی آئینہ برعکس مخالف بیک میور پر اس کی نظر پڑی تو اس کی روح کانپ گئی۔ عین ممکن تھا کہ اس کا ہاتھ اسٹیئرنگ پر بیٹھ جاتا ہے۔ اس نے دیکھا ایک بڑی چیل پچھلی سیٹ کے شولڈر پر بیٹھی سے گھور رہی ہے۔ وہ انسانی آواز میں بولنے لگی، چلتے رہو حامد۔ حامد نے گلے میں تعویذ ٹٹولا۔ وہ صحیح تھا، وہ خود کو بے خوف محسوس کرنے لگا تھا۔ اس نے کار کو ہمیشہ کی جگہ پارک کیا اور لاک کر کے اترتے وقت پچھلی سیٹ پر نظر ڈالی۔ وہاں کوئی چیل نہیں تھی۔ اس نے سوچا وہ کسی وہم یا کسی اعصابی بیماری کا شکار ہو گیا ہے، یا زیادہ سوچنے سے ہر جگہ چیلیں نظر آنے لگی ہیں۔ ان نے سر جھٹک دیا اور کار سے باہر نکل کر ایک طویل انگڑائی لی اور جنگل کی طرف چلنے لگا۔ آج وہ اس قصے کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس درخت سے گزر گیا، یہاں چڑھ کر اس نے وہ منحوس شکار کیا تھا۔ اب وہ عین اس جگہ تھا، یہاں بقول چیل لڑکی کے کسی شمونہ نے شہادت حاصل کی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہاں خون اتنی ہی مقدار میں تازہ پڑا تھا، مگر وہ ڈرا نہیں۔ اس نے مان لیا تھا کہ اس کا سابقہ جنات سے پڑا ہے۔ اچانک اسے کسی لڑکی کی دل فریب آواز آئی۔ اس نے دیکھا تو کچھ نظر نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد اس نے درختوں کے بیچ ایک سسراہٹ سنی۔ جھٹکے سے پلٹ کر اس نے دیکھا تو اونچے پودوں کے گھنے پتوں سے ایک خوبصورت
حسینہ سراپائے بلا بنی ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ بے انتہا خوبصورت تھی وہ، بیضوی شکل، کمانی دار بمرے کشادہ پیشانی، نرگس بڑی آنکھیں، ستروتے ناک آگے کو نکلی ہوئی اور اس کی کچھ نیچے اوپر ہونٹ، ذرا سا ناک سی پیچھے، وہ اسے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے قدم سحر زد انداز میں آہستہ جنگل میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ چاہ کر بھی واپس پلٹ نہیں پا رہا تھا۔ جنگلات میں قدم رکھتے ہی وہاں کا منظر بدل گیا۔ اس وقت وہ ایک شاندار ماحول میں کھڑا تھا۔ سامنے نہایت نکوش مسند وہ قیامت خیز سراپائی ادائے دلبراز سے برجمان تھی۔ بس اس کے سامنے سے وہ خوبصورت نقش و نین والی وہ لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک انجانی مسحور کن خوشبو سارے ماحول میں رچی ہوئی تھی۔ حامد خود سحر زدہ محسوس کرنے لگا ہے کہ وہ یا کوئی خواب کی دنیا میں ہو۔ اس کی آواز ایسی لگی جیسے ہزاروں موتی چاند کے تشترے میں گرا دیے جائیں۔ میں تمہیں ملکہ کے سپرد نہیں کروں گی، بلکہ کیا؟ حامد نے کہا۔ وہ کہنے لگی، بلکہ تم میری قید میں رہو گے۔ یہ قید بھی نہیں ہوگی، تم آزاد رہو گے، مگر میری اجازت کے بغیر یہاں سے قدم باہر نہیں نکال سکو گے۔ یوں سمجھ لو کہ میں نے تمہیں اپنے پاس رکھوں گی۔ حامد کو اس کی اداؤں میں شک لگا۔ اس نے کہا، میں ملکہ سے تمہاری شکایت کر دوں گا۔ وہ ہنس کر بولی، کیسے تمہیں معلوم ہی نہیں کہ وہ کہاں ہوتی ہے؟ حامد نے عاجز ہو کر تہمینہ سے کہا، مجھے جانے دو، ناممکن ہے کہ میں یہاں رہوں تمہاری سحر انگیز دنیا میں۔ وہ ہنس کر بولی، اب یہ ناممکن ہے، تم ہسارے میں ہو۔ حامد نے پیر پٹک کر کہا، لعنت ایسے ہسارے پر، اور پلٹ گیا۔ پیچھے دروازہ تھا، وہ اس سے نکل گیا۔ اس سے پیچھے تہمینہ کے کہکے سنائی دے رہے تھے۔ باہر نکلتے ہی یہ خوشی کا کوئی ٹھکانہ رہا۔ اب وہ آزاد تھا۔ پھر ایک دم ماحول بدل گیا۔ وہ ایک بار پھر اسی جنگل میں تھا۔ اس نے خود کو اس منوس درخت کے پاس پایا۔ سامنے کچھ دور اس کی کار بھی کھڑی تھی۔ کار کا فاصلہ اتنا تھا کہ وہ 5 منٹ میں کار تک پہنچ جاتا۔ وہ خوشی میں تیز تیز چلنے لگا۔ اس نے مختلف خیالوں نے گھیر لیا اسے۔ وہ سوچنے لگا تھا، اچھا ہی ہوا اس نے ہمت جٹا لی، اب وہ آزاد تھا۔ ہمت کا خیال آتے ہی اس کا خیال تویز پر گیا۔ اس نے گلے میں ٹٹولا تو روح فنا ہونے لگی۔ تویز غائب تھا۔ اسے یاد ہی نہیں آیا کہ کب اس کا تویز نکال لیا گیا یا کہیں گر پڑا۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ تویز کی ضرورت بھی نہیں، وہ تو اب آزاد ہے۔ وہ اس منحوس دن کو کوسنے لگا جب اس کے شوق کی وجہ سے ایک چیل شکار ہو گئی۔ اس طرح کے مختلف خیالات سے اس کے ذہن رو بیٹھتی رہی۔ اچانک اس کی نظر ہاتھ والی گھڑی پر پڑی، وہ لرزا گیا۔ اس سے چلے 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے تھے۔ وہ درخت سے بہت آگے آ گیا تھا، مگر کار اس کے جسم پر چیونٹیاں رینگنے لگی تھیں۔ اسے دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اب بھی ہسارے میں تھا۔ جتنا وہ آگے جا رہا تھا، سراب کی طرح آگے آگے جا رہی تھی اس کی کار۔ وہ سمجھ گیا اس کی نظر بندی کی جا رہی ہے۔ تبھی اس تہمینہ کا کہکا سنائی دیا، میں نے کہا نہ تھا کہ تم اپنی مرضی سے کہیں نہیں جا سکتے؟ اس نے مڑ کر دیکھا تو پاس کے درخت پر وہی منحوس چیل بیٹھی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظر ملتے ہی وہ اڑ کر جنگل میں نکل گئی۔ غصے میں حامد نے پاس سے پڑا بڑا سا پتھر اٹھا کر اس کے پیچھے دوڑ کر مارا۔ جیسے ہی وہ جنگل کی حدود میں گیا، ایک دم ماحول بدل گیا۔ اب وہ اسی ماحول میں کھڑا تھا۔ اس کے سامنے تہمینہ ایک بہت بڑی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کہکے لگا رہی تھی۔ پھر وہ بولی، دیکھی تم نے، اب بھی کیا تم جانے کا سوچ سکتے ہو؟ وہ سوچ کر اس نے کہا، چلو ٹھیک ہے، کم سے کم مجھے ایک دفعہ گھر جانے دو، میں وہاں سب کو بتا دوں کہ میں کام سے باہر ہوں، پھر تمہیں مجھے واپس یہاں لانے پر تو قادر ہی ہو۔ نہیں حامد، یہاں سے رہائی کا راستہ موت ہے یا زندگی بھر کا پاگل پن، اور پھر ویسے ہی تم کو ملکہ کے پاس جانا ہے، یہاں تمہاری موت یقینی ہے، مگر میں تمہیں مارنا نہیں چاہتی۔ پھر کیا چاہتی ہو تم؟ اس نے نہایت ہی رومانی لہجے میں کہا، میں تمہیں چاہنے لگی ہوں، پہلے دن سے جب تم نے شمونہ کو شہید کیا تھا۔ میں نے دانستہ طور پر شہید نہیں کیا تھا، بلکہ وہ محسوس اتفاق تھا۔ جو بھی ہوا، اب ملکہ کا غصہ آسمان کو پہنچا ہوا ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی عبرتناک موت ہو سکتی ہے تمہاری۔ پھر بھی میں نے ملکہ سے چھپا کر تمہیں یہاں اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ جانتے ہو ہمارے یہاں انسانوں سے دور رہنے کی تائید کی جاتی ہے۔ اس طرح میں نے ہمارے معاشرے کے خلاف جا کر اپنے اوپر مصیبت لے رکھی ہے۔ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر کیوں؟ تہمینہ بولی، ادھر آؤ میرے پاس۔ حامد نے دوسرے لمحے خود کو اس کے قریب دیکھا۔ وہ اس کے گلے میں باہیں ڈال کر کہنے لگی،
حامد میں تم کو چاہنے لگی ہوں، تم کو حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلی بار تہمینہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا لمس، اس کی دعوت دیتا انداز حامد کو محصور کرنے لگا تھا۔ اچانک اس نے سوچا کیا حرج ہے، کچھ دن تہمینہ کو اعتماد میں لینے کی خاطر یہاں رہ لیتا ہوں، پھر نکلنا تو ہے ہی۔ اس نے اپنے آپ کو اس کے سپرد ڈال دیا۔ اب وہ اور تہمینہ کو جھگڑے ہوئے تھی۔ اچانک جذبات کی رو میں بہہ کر اس نے ایک حسین جسارت کر لی، پھر وہی چٹکیوں کی آواز گونجنے لگی۔ اس نے سنا کہ تہمینہ گنگناتی مخمور آواز میں کہہ رہی تھی، حامد جب تک میری طبیعت سیر نہیں ہو جاتی تم میرے پاس رہو گے۔ حامد نے جھٹکے سے اس کو الگ کیا اور کہا کیا میں پھر واپس جا سکوں گا؟ دوسری طرف مڑ کر تہمینہ نیچے چہرہ کیے افسردہ لہجے میں کہنے لگی، حامد پھر تم آزاد ہو گئے۔ مگر وہ کہہ کر یہ رک گئی۔ مگر کیا؟ سسکیاں لے کر وہ بولی، تب تم چیل بنا دیے جاؤ گے، تمہیں ایک چیل کی شکل میں یہاں سے آزادی ملے گی۔ حامد سر سے پاؤں تک لرزا گیا۔ حامد گھبرا کر بولا، نہیں نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں مجھے پتہ ہے، میں کہہ رہی ہوں کہ تم چیلوں میں شامل ہو گئے ہو۔ حامد کو کریات آنے لگی یہ سوچ کر۔ تبھی حامد نے دیکھا کہ تہمینہ دوسری طرف منہ کر کے کسی کو آواز دے رہی تھی، مگر کسی غیر انسانی آواز میں۔ حامد ہکا بکا رہ گیا۔ اسے لگا جیسے بہت ساری چیلیں ایک ساتھ کلکاریاں مار رہی تھیں۔ تبھی اس طرف سے ایک لڑکی ایک بہت بڑا پتا جو پیپل کے پتے کی مشابہت رکھتا تھا مگر سائز 5 فٹ کے قریب تھا، تہمینہ نے وہ پتا حامد کے سامنے کر دیا۔ حامد نے دیکھا کہ پتے کی سطح آئینے کی طرح ہو گئی اور اس میں حامد کے پیچھے کا سارا منظر دیکھ رہا تھا، مگر حامد اللہ کی پناہ اس کی جگہ وہ ایک بہت بڑی چیل کو دیکھ رہا تھا۔ وہ لرزا گیا، اسے قہر محسوس ہونے لگی۔ خدا جانے کس قسم کا سحر تھا۔ حامد نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، یہ دیکھنے کی اس میں تاب نہ تھی۔ تبھی تہمینہ نے وہ پتا زمین پر پٹک دیا۔ اس کے گرتے ہی حامد کو ایسی آواز آئی جیسے بہت بڑا آئینہ گر کر ٹوٹا ہو۔ حامد نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو زمین پر صرف پتے کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، جیسے کسی نے غصے میں پتے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دیے ہوں۔ حامد نے فوری اپنے خد و خال پر نظر ڈالی، وہ ٹھیک ٹھاک ہی تھا۔ پتہ نہیں اس نے کیا دیکھا تھا۔ ادھر تہمینہ کہکا لگا رہی تھی، بس ڈر گئے اتنے میں ہی، چلو آج میں تمہیں میری دنیا کی سیر کرواتی ہوں۔ حامد نے کہا کہ یہاں پر ایک الگ دنیا ہے۔ ہاں یہاں پر ایک الگ دنیا ہے جس پہ میرا ہی اختیار چلتا ہے۔ حامد نے اپنے آپ کو حالات کے سپرد کر دیا تھا اور اس پر تیار ہو گیا تھا، مگر یوں ہی اس نے پوچھ لیا، تہمینہ کیا تم واقعی مجھے چاہتی ہو؟ ہاں میں تمہیں چاہتی ہوں۔ ہمارے یہاں ہم انسانوں کو کم ہی ملتے ہیں، سنا انسان کی لذت بہت ہی اعلیٰ ہوتی ہے، ورنہ ہم تو دھوئیں سے بنی ہوتی ہیں۔ وہ بے باکی سے بول رہی تھی۔ حامد سن کر سن ہو گیا۔ تو یہ مطلب ہے، وہ سوچنے لگا تھا، اس کو اپنے جسم میں چیونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اب تک حامد بھی مرغوب ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا وہ اپنی دنیا میں جا کر کسی ایسی حسین لڑکی کی تلاش کرے گا۔ کچھ ہی دیر میں تہمینہ اسے لے کر محل سے باہر نکل آئی۔ باہر کا ماحول دیکھ کر حامد غش کھانے لگا تھا۔ وہ اس وقت ایک بہت خوبصورت وادی میں تھا، چاروں طرف سبززار اونچے نیچے ٹیلے، ان کے درمیان بہت خوبصورت نہریں اور اس میں رنگ برنگی مچھلیاں۔ وہ دیکھ رہا تھا ان سب کو۔ وہاں پر گرمی یا سردی کا کوئی ماحول نہیں تھا، ہر طرف پہاڑ تھی، ہر طرف خوبصورت وادی تھی۔ وہاں نہر کی دوسری طرف اونچے ٹیلوں پر کچھ بہت اونچے درخت تھے جن کے پتے بھی بہت رنگین اور روشن تھے۔ آؤ چلیں، اس نے حامد کا ہاتھ تھام لیا اور حامد ہاتھ تھامے اسے لے کر چل پڑی۔ اس نے دیکھنے کی سامنے کوشش کی، جو سامنے خوبصورت اونچے درختوں میں سے 2 درختوں کے درمیان کوئی 100 فٹ اونچائی پر ایک بہت بڑی موسیری لگی ہوئی، خوبصورت شیشے کا قالین بچھا ہوا مضبوط پلنگ موٹی ریشمی ڈوریوں جھولتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ حامد کو لگنے لگا تھا جیسے وہ خواب کی دنیا میں ہے۔ کچھ ہی دیر میں تہمینہ اس کو لے کر اس عالیشان پلنگ کے سامنے موجود تھی۔ حامد کی آنکھیں پھیل گئی اس عالیشان جھولتے آرام کدے کو دیکھ کر۔ کوئی 10 فٹ چوڑی اور 10 فٹ لمبا پلنگ تھا جس کے اوپری حصے میں فروزی رنگ کے ملن جالی دار موسیری لگی ہوئی سے جس سے چھن چھن کر نیلی روشنی آ رہی تھی۔ پھر زمین سے کوئی 100 فٹ اوپر رنگین بادلوں پر سوار حامد کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب موسیری کے اندر چلا گیا۔ انتہائی مدھم لیکن مسحور کن نگین روشنی جہاں موجودگی کا احساس دلا رہے تھے۔ یہ بندہ و بندہ جو دم نہ مارے،
اور پیاسا کھڑا ہو دریا کے کنارے۔ اس نے محسوس کیا کہ مسحری کے اوپر درختوں کے پتوں سے جو نیلی روشنی چھن کر آ رہی تھی آہستہ آہستہ مدھم ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ مسحری مکمل تاریکی میں چھا گئی۔ اس جادو نگری سے نکلنے کا مقصد اولین ہے، وہ یہی سوچ رہا تھا اس ٹائم بھی۔ پھر ناشتہ اس نے کروایا اسی طرح۔ وہ کسی طرح وہ کار تک اپنی تک پہنچنا چاہتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ شہر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ جلد جلد یہاں سے اس منوس نگری سے دور نکل جانا چاہتا تھا۔ ویسے اس رات کی لذت جو اس نے محسوس کی تھی اگر وہ دل سخت کر کے وہ شہر کی طرف چل پڑا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے گھر میں داخل ہوا۔ بڑا سکون تھا اسے گھر پہنچ کر۔ اپنے گھر پہنچتے ہی اسے دادی کی آواز آئی، کہاں گئے تھے حامد؟ وہ دادی کے پاس جا بیٹھا۔ کہیں نہیں ماں، وہ کچھ کام سائٹ پر بڑھ گیا تھا تو رات کو وہاں رکنا پڑا۔ دادی نے کہا تو چھٹی پر تھا نا؟ ہاں حامد ہاں، مگر اچانک آفس سے فون آ گیا۔ دادی نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تیری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ کیا ساری رات جاگے ہے تم؟ کیوں حامد، کیا ہوا ہے دادی میری آنکھوں کو؟ تیری آنکھیں چیل کی آنکھوں کی طرح سرخ ہو رہی ہیں اور تیرے چہرے پر باریک باریک زخم کے نشان کیسے ہیں؟ کیا بہت مچھر تھا وہاں؟ ہاں دادی، کھلا علاقہ تھا، وہاں پر بہت زیادہ مچھر تھا۔ یہاں تہمینہ کے ہونٹ لگے تھے، وہاں ایسے نشان پڑ گئے تھے جیسے کسی پرندے نے چونچیں ماری ہوں۔ حامد سن ہو کر رہ گیا۔ اس نے طے کر لیا کہ اب وہ واپس نہیں جائے گا، چاہے یہاں مرنا پڑے۔ دادی سے علاج کی صلاح دے رہی تھی، لیکن وہ سب کچھ کہہ کر اپنے کمرے میں بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں کل رات کی منظر گھوم رہے تھے، کیسی پیاری جگہ تھی۔ پھر تبھی اس کی نگاہ روشندان پر گئی، وہاں ایک چیل بیٹھی سے گور رہی تھی۔ تبھی اس کو تہمینہ کی آواز سنائی دی، حامد تم سے کیا کہا تھا میں نے، تم اب اس دنیا کے نہیں ہو، کل تمہیں میری دنیا میں واپس آنا ہوگا، دیکھ لینا۔ پھر اچانک وہ چیل وہاں سے جا چکی تھی۔ حامد کو خوف محسوس ہونے لگا، پھر اسے نیند آ گئی۔ رات کا تیسرا پہر تھا، اس لمحے حامد گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ صبح جب وہ اٹھا تو کافی حشاش بشاش تھا۔ کل کی باتیں اسے خواب معلوم ہو رہی تھی۔ وہ اب ان باتوں کا عادی ہو چکا تھا۔ آنکھوں کی جانچ اور دماغ کا سی ٹی اسکین کروانے کے لیے وہ ہسپتال گیا۔ جیسے ہی حامد نے جانے خوف سے ٹال دیا تھا، وہ شکار کے دن کو کوسنے لگا تھا۔ اسے دادی کی باتیں صحیح لگ رہی تھی۔ وہاں سے نکل کر وہ ایک اور بڑے عامل صاحب کے پاس پہنچا، جس کا پتہ کسی وقت افضل نے اسے دیا تھا، جو بہت پائے کے عامل تھے اور جنات کے عمل پر قادر مانے جاتے تھے۔ حامد نے سوچا خود جا کر آزمانے میں کیا ہے۔ عامل صاحب جلالی قسم کے تھے۔ حامد سے صاف کہہ دیا تھا، ایک ہی بات جھوٹ ہوگی تو عمل تم پر پلٹ جائے گا۔ حامد نے ایک ایک بات تفصیل سے بتا دی کہ تہمینہ کے پلنگ پر تفصیل جو بات ہوئی تھی وہ تفصیل سن کر عامل نے مرکبہ نہیں کیا، بلکہ اپنے پاس ایک بڑا بہت پرانا مراد آبادی کٹورا نکالا جس کی گولائی 10 انچ کے قریب تھی۔ انہوں نے حامد سے کہا، سامنے رکھے مٹکے سے اسے بھر کے لاؤ۔ اس نے ویسا ہی کیا۔ عامل صاحب نے ایک سفید رومال زمین پر بچھایا اور حامد سے کہا، اس کٹورے پر اس پر رکھ دو۔ عامر حامد کو قبلہ رخ بٹھا کر اس میں اپنا عکس دیکھنے کو کہا۔ حامد کٹورے میں جھانکنے لگا، تبھی عامل صاحب بھی کٹورے میں اس کا عکس دیکھنے لگے۔ حامد کو اس میں خود کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے چہرے کے زخم کے نشانات بالکل غائب تھے، مگر عامل صاحب کو نظر آ رہے تھے۔ اسے ان کی نظریں بھیگی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ حامد کو تو اس میں خود کا چہرہ نظر آ رہا تھا، مگر عامل صاحب کو اس میں ایک چیل نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے نہایت عجلت سے وہ کٹورا حامد کے سامنے سے کھینچ لیا اور پوری قوت سے وہ کٹورا حامد کے منہ پر پھینک دیا۔ حامد اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، ہڑبڑا کر پیچھے کی طرف گر گیا۔ حالانکہ پانی کا ایک کٹورا ہی اس کے اوپر ڈالا گیا تھا، مگر حامد کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کم سے کم 2 بالٹیاں پانی اس کے اوپر گرایا گیا ہے۔ عامل صاحب نے فوری اٹھ کر اسے سیدھا بٹھایا اور ایک کالا غلاف اس کے سر پر ڈال دیا۔ حامد پہلے ہی گھبرایا ہوا تھا، اس نے فوری غلاف کھینچ کر نکال دیا۔ کیا دیکھتا ہے؟ کیا دیکھا ہے آپ نے؟ اس پر اس کے آس پاس پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ حامد عامل صاحب کو دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگے، تم سے 2 غلطیاں ہوئی ہیں۔ ایک تو تم نے اس ویرانے میں پرندوں کا شکار کیا، اور دوسری سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ تم دوبارہ اس جنگل میں چلے گئے۔ ہم لوگ بلاؤں اور آفتوں کا علاج اللہ کے اذکار اور آیات سے کر لیتے ہیں، مگر جنات کے معاملے میں ہاتھ نہیں ڈالتے، ان سے ہمارے موکلوں کو لے کر چلتی رہتی ہے۔ پھر یہ پتہ نہیں کہ
جنات جلالی ہیں یا رحمانی؟ ماہر عامل ذرا سی چوک سے جلالی جنونوں کے ہاتھوں تباہ ہو گئے ہیں۔ حامد نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تو کیا میرا چھٹکارا ممکن نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اب ایسا بھی نہیں ہے، مجھے کچھ موکلوں کی مدد لینی ہوگی۔ فی الحال تمہیں میں ایک بسم دے رہا ہوں، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کے استعمال میں بڑی ہمت اور کی ضرورت ہوتی ہے اور خود اعتمادی کی۔ اگر اس میں ناکامی ہو جائے تو انسان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تمہیں کرنا یہ ہے کہ تمہیں یہ محفوظ طریقے سے اس محل کے اندر اس پاؤڈر کو جلانا ہوگا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ میں جلاؤں گا کیسے؟ تو انہوں نے ایک خاکی رنگ کا سفورس جو چنے کی دال کے برابر ایک اس کی چھوٹی سی دانہ بنایا اور اس کو ماچس کی تیلی لگانے کو کہا۔ جیسے ہی میں نے ماچس کو تیلی اس کو لگائی، کچھ دیر تو سفورس بارود کی طرح جلا، پھر انتہائی زور کا ایک دھماکہ ہوا۔ اللہ کی پناہ! حامد ڈر کر عامل صاحب سے لڑک گیا۔ سارے کمرے میں کیف سرمئی دھواں پھیل گیا۔ کمرہ بھرتے ہی دھواں ایک دم سے کم ہونے لگا۔ تھوڑی دیر میں دھواں چھٹ کر کم ہو گیا اور کمرہ پہلے جیسا صاف ہو گیا۔ عامل صاحب کہہ رہے تھے کہ اس قسم کے معاملات میں ہمت کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ تم ہی ڈر گئے تو پھر کیا رہ جاتا ہے پیچھے؟ کچھ دیر رسمی گفتگو کے بعد عامل صاحب نے اس کو واپس بھیج دیا۔ پھر کام سے جانا ہے، اس نے اپنی دادی سے کہا۔ 2-3 دن لگ جائیں گے، لہٰذا وہ چاچا کے گھر چلی جائے، اور پھر اس نے دادی کو تیار کر کے چاچے کے گھر چھوڑ دیا۔ واپسی پر اس نے اپنی کار سٹارٹ کی تو کار سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کافی دیر جدوجہد کرنے کے بعد جب اس کو پتہ چلا کہ کار اس کی نہیں سٹارٹ ہوگی تو وہ ٹیکسی سے ہی وہ جنگل کی طرف چل پڑا۔ پھر اس نے ٹیکسی کچھ دیر پہلے ہی جنگل سے چھوڑ دی۔ اب وہ ایک بار پھر جنگل سے گزر رہا تھا، انہی درختوں سے جن سے پہلے دن گزر کر وہ شکار کھیلنے کے لیے گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ منحوس نگری کا احاطہ شروع ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے ہی حامد نے احاطے میں قدم رکھا، وہ پھر اسی محل میں تھا۔ سامنے بڑی کرسی پر تہمینہ بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ آخر تم آ ہی گئے؟ حامد نے کہا، ہاں، میں نے کہا تھا کہ میں واپس آؤں گا، سو میں آ گیا۔ وہ ہنسی اور کہنے لگی، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم خود آئے ہو؟ نہیں، تمہارا ارادہ تو یہاں سے نکلنے کا ہی تھا۔ حامد حیران تھا کہ اس کی بس بات پر ہی وہ کیسے کہہ رہی ہے۔ حامد، تم یہاں لائے گئے ہو؟ حامد چڑھ کر بولا، جو بھی ہے آپ، میں تمہارے سامنے ہوں۔ تہمینہ اچانک اٹھ کر حامد سے کہہ کر کہ وہ ابھی آتی ہے وہاں سے چلے گی۔ حامد کے لیے وہ موقع اچھا تھا۔ اس نے فوری بھسم کی ڈبی کھول کر زمین پر رکھی اور اسے ماچس سے آگ لگا دی۔ 1-2 سیکنڈ وہ بارود کی طرح جلا، پھر اس میں بھٹکا تو نہیں ہوا بلکہ پھنسی پھنسی سی کرتی ہوئی ہلکا دھواں نکلنے لگا۔ اب وہ دھواں کافی لمبا ہو گیا اور باریک تار کی طرح آسمان کی طرف جانے لگا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ دھواں ختم ہو گیا۔ کچھ دیر وہاں پر کچھ نہیں تھا۔ تہمینہ اپنا کہہ کر روک کر بولی، حامد، تمہاری دنیا کے حربے ہماری دنیا میں نہیں چلتے۔ دیکھ لیا تم نے؟ کیا سمجھے تھے تم کو یوں ہی جانے دیا گیا تھا؟ کیا تم نے غور نہیں کیا ایک چیل تمہاری ہمیشہ جاسوسی میں رہتی تھی؟ حامد شرمندگی محسوس کرنے لگا، ساتھ ہی اسے افسوس بھی ہو رہا تھا اپنی ناکامی کا۔ ویسے بھی وہ یہ کہہ کر آیا تھا کہ 2-3 دن کام رہے گا۔ اچانک اس نے دیکھا تھا کہ تہمینہ کا لباس بدل گیا۔ اب وہ ایک خوبصورت لڑکی کے روپ میں آ گئی تھی۔ اب اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ نہ اسے دادی کی یاد آ رہی تھی، نہ اپنا شہر، بس اس رنگین میں وہ کھو جانا چاہتا تھا۔ تہمینہ اس کا ہاتھ تھامے رنگین بادلوں پر سوار ہو کر اسی جھولے پر آ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ پھر اسی جھولے میں تھے۔ پھر اسی طرح 2-3 راتیں گزر گئی اور ایک رات بہت تماشا ہوا۔ تہمینہ اور حامد کو جھولے میں آئے کچھ ہی دیر گزری تھی، اچانک تیز ہوائیں چلنے لگیں، اتنی تیز بجلیاں گرجنے لگیں۔ وہ ڈرنے لگا کہ دوسرا ایک کام ہوا۔ تہمینہ کو کسی نے گردن سے پکڑ کر باہر کھینچ لیا۔ تہمینہ کے ہاتھ پیچھے کی طرف مڑ رہے تھے اور بجلی کی روشنی میں حامد نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں کی جگہ بڑے بڑے پر آ گئے تھے۔ اتنے شور میں تہمینہ کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ اچانک اس کا منہ گول ہونے لگا اور اس کی آنکھیں باریک ہونے لگیں۔ ناک اور ہونٹ آگے بڑھ کر چیل کی چونچ کی طرح بن گئے۔ پھر اس کو گردن سے پکڑ کر کسی نے اس جھولے سے باہر پھینک دیا۔
حامد کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے مسوری الٹ دی ہو، وہ عطا گرائیوں میں گرنے لگا، اس پر بے ہوشی چھانے آنے لگی۔ حامد کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو تہمینہ کے محل میں زمین پر پڑا ہوا پایا ہے۔ حیرت کی بات تھی کہ جسم پر گرنے کی چوٹ بالکل نہیں تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک لڑکی بیٹھی ہوئی جو اسے بے ہوش حالت میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہوش میں آتے ہی وہ دور سرک کر بیٹھ گئی۔ حامد نے تہمینہ کو آواز لگائی، تب ہی وہ لڑکی بولی، چلو تمہیں ملکہ کے پاس لے جانا ہے۔ اس کے لہجے کی تلخی کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ حامد نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر وہ اونچی آواز میں بولی، تمہیں ابھی ملکہ کے سامنے جانا ہے۔ پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ملکہ نورینہ کے محل میں لے گئی۔ اس کے کچھ دیر بعد ہی تہمینہ وہاں پر کھڑی تھی۔ تو عجب میں پڑ گیا کہ کل ہی رات تو اس نے تہمینہ کو آسمان سے جھولے سے زمین پر گرتے ہوئے دیکھا تھا اور چیل کے بنتے دیکھا تھا، تو کیا وہ اس کا وہم تھا یا اس تماشا دکھایا گیا تھا اسے؟ پھر وہ سوچنے لگا یہاں بیان کچھ اور ہے۔ تہمینہ کی آنکھوں میں بے انتہا خوف تھا۔ سامنے ہی بڑا عالیشان ایک مسند جس سے مختلف رنگوں کی روشنی پھوٹ رہی تھی، ایسے رنگ جو حامد کے وہم و گمان پہ بھی نہیں تھا۔ ملکہ نورینہ وہاں پر خوبصورت لباس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک اس کے کانوں نے سنا کہ نورینہ کی آواز تھی جو حامد سے مخاطب تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، دیکھ لیا ملکہ کو؟ حامد جو اس کے حسن کی تاب نہ لا سکا تھا، خاموش۔ نورینہ کی آواز گونجی، تم دونوں ہی گناہ کے مرتکب ہوئے، مگر پہلی سزا اس کو ملے گی۔ اس کا جرم سنگین کی حد پار کر چکا ہے، اور سزا تو تجھے بھی ملے گی، مگر ملے گی یادگار۔ رحم ملکہ رحم، تہمینہ گڑگڑانے لگی۔ حامد گستاخ، خاموش ہو جاؤ۔ رحم کے لیے تو نے گنجائش ہی کہاں چھوڑی ہے؟ تو حقیر رحم کے قابل ہی کہاں ہے؟ حالانکہ میرا اعتماد تجھ پر زیادہ تھا۔ ہمت جٹا کر تہمینہ بولی، مگر ملکہ میرا قصور کیا ہے؟ میں تو اسے آپ ہی کے روبرو لا رہی تھی۔ خاموش۔ ایک زبردست چنگاڑ کے ساتھ ساتھ ملکہ گڑگڑائی۔ اپنے استعمال میں لانے کے بعد کمبخت تو نے ہمارے معاشرے کو خراب کرنے کی مسائل قائم کر دی۔ کیا تجھے علم نہیں کہ ہمارے انسانوں سے کوئی راستہ نہیں ہوتا؟ جی ملکہ، پھر تجھ سے یہ ناپاک غلطی کیسے ہوئی؟ کون سی غلطی ملکہ؟ تہمینہ نے انجان بن کر کہا۔ خاموش بدچلن، ملکہ نورینہ کی آواز بولی، تیرے شکم میں انسان کا منحوس اور ناپاک بچہ وجود لے چکا ہے۔ کیا یہ تیری سزا کے لیے کافی نہیں؟ کیا تو ہمارے معاشرے کے اصول بھول گئی تھی؟ رحم ملکہ رحم، تہمینہ کمزور آواز میں گڑگڑائی۔ نورینہ نے اس کا نظر انداز کیا اور آنکھیں بند کر کے کوئی گیت گانا شروع کر دیا۔ گاتے وقت اس کی آواز بے حد ناگوار اور مکروہ ہو گئی تھی۔ حامد کو اطلاج ہونے لگا۔ جوں جوں اس کی آواز بلند ہوتی رہی، تہمینہ بری طرح سے بل کھانے لگی۔ اس کے منہ سے خوفناک چیخیں نکلنے لگی۔ ادھر مکروہ گیت کے ساتھ ساتھ طوفانی ہوائیں بھی چلنے لگی۔ تہمینہ بل کھاتے کھاتے قریب تھا کہ گر جاتی۔ حامد نے سوچا اس کو تھام لے، تب ہی وہ سن رہ گیا۔ اس کو محسوس ہوا کہ وہ جامد ہو چکا ہے، اس کے تمام جسم حرکت نہیں کر سکتا۔ وہ ایک جیتا جاگتا مجسمہ بن گیا تھا۔ مجبوری سے اس نے نورینہ کی طرف دیکھا تو وہ اوپر ہاتھ اٹھائے اپنی آنکھیں بند کیے بے خبر منحوس گیت گانے میں مصروف تھی۔ پھر حامد کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا، اگر کوئی دوسرا ہوتا تو اس کی حرکت قلب رک جاتی۔ اس نے دیکھا کہ تہمینہ کے جسم پر بھورے رنگ کے بہت زیادہ بال نکل آئے۔ اس کی چیخیں اب وہ اول پھول بکنے لگی اور حامد ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ تہمینہ کے ہاتھ پیٹھ کی طرف مڑنے لگے اور اب وہ بڑے بڑے پروں میں تبدیل ہو گئے۔ اس کے پاؤں چیل کے پاؤں بن گئے۔ ماحول بے ہنگم شور میں ڈھل چکا تھا۔ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ تہمینہ دیکھتے دیکھتے اب مکمل چیل بن چکی تھی۔ حامد کی ہچکیاں بند ہو گئی تھی۔ وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ حامد نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس نے سنا کہ اب تہمینہ کی چیخیں اب چیل کی کلکاریوں میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو پھر ایک ہولناک منظر سامنے تھا۔ نورینہ اب بھی گیت میں محمد تھی، مگر تہمینہ اس کا قد چھوٹا ہوتا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بکری کے قد کے برابر ہو گئی تھی۔ اب وہ اصلی چیل کے قد کی برابر ہو رہی تھی۔ اس کی آواز یا کلکاریاں میں گھٹ گئی تھی۔ حامد نے محسوس کیا کہ اب تہمینہ چیل بنا دی گئی ہے، مگر وہ تہمینہ کے اس انجام سے واقف نہ تھا جو انجام نورینہ کرنے جا رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اب تہمینہ چھوٹی سی چڑیا بن گئی۔ حامد کی چیخیں نکل گئی۔ پھر اس کی آنکھوں نے ایک ہولناک منظر دیکھا۔ وہ چڑیاں زمین پر ایک طرف لڑکھڑا گئی۔ اس کے جسم سے پر غائب ہوتے جا رہے تھے۔ وہ ایسے تڑپ رہی تھی اور چیخ رہی تھی جیسے کوئی اس پر نوچ رہا ہو۔
صفاق نرینہ گیت میں ڈوب چکی تھی۔ ماحول میں بیگم موسیقی کا شور بڑھ گیا تھا، جیسے ناقص ایک ساتھ بج رہے ہوں۔ ساتھ ہی گھنگروں کی آواز بھی شامل تھی، ہوا کے جکڑوں میں چلنے لگی تھی۔ حامد کا دل چاہا کہ چھلانگ مار کر نرینہ کی گردن دبوچ لے، وہ مگر دست و پا کا شکاری ہو چکا تھا، سخت ہو چکا تھا۔ حامد نے اس چڑیا کی طرف دیکھا تو اس کے خود کے جسم پر کانٹے آنے لگے۔ اب وہ چڑیا کے اس بچی کی طرح ہو گئی تھی جس کے جسم پر صرف گلابی کھال رہتی ہے۔ وہ ایسے تھر تھر کانپ رہی تھی جیسے وہ ابھی گھونسلے سے زمین پر گری ہو۔ وہ پوری طرح چونچ پھاڑ کر چلانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کے پیروں میں تناؤ پیدا ہو رہا تھا اور اس کے تمام جسم پر لال چڑیاں گردش کر رہی تھی۔ حامد دہاڑے مار کر رونے لگا۔ کچھ بھی تھی، اس بے حامد رات رنگینے کی تھی اور اسے زندہ رکھنے کے لیے امید بندھائی تھی۔ وہ تہمینہ سے معافی مانگ رہا تھا، پھر اچانک سارا شور یکلخت تھم گیا۔ زمین پر سے سب کچھ غائب ہو گیا۔ نہ اب وہاں چڑیا کا نوریز بچا تھا، نہ ہی لال چڑیا۔ سارا ماحول پرسکون ہو گیا۔ حامد ہچکیاں لے رہا تھا۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان سر اٹھا کر دیکھا تو اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ نورینہ اس کی طرف گور رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، دیکھ لیا انجام غداری کا، مگر تجھے اس کی سزا نہیں ملے گی۔ اس میں تیرا قصور تو نہیں تھا، تیری سزا ملے گی شمینہ کے قتل کی۔ ہاں شمینہ میری بہن، میرے کلیجے کا ٹکڑا، میری چاندنی، تجھے کیا پتا؟ میں نے 400 سال سے اس کی آمد کا انتظار کیا تھا۔ ہاں یہ مجھ سے 400 سال چھوٹی تھی اور تو نے ایک جھٹکے میں اسے فنا کر دیا۔ تجھے اس کی سزا ملے گی۔ حامد نے کچھ عرض پیش کہا تو وہ بول نہ سکا۔ اس کی قوت بولنے کی ختم ہو چکی تھی۔ اس کے منہ سے گھونگھوں کی طرح آوازیں نکل رہی تھیں۔ اچانک اس کے سر میں درد محسوس ہونے لگا، پھر اس کا سارا بدن دکھنے لگا۔ اس کے گال ایک دوسرے سے چپکنے لگے، آنکھیں کن پٹیوں کی طرف آ گئیں۔ وہ چیل بن رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف مڑ کر پنکھ بن گئے اور پھر پیر چیل کے۔ وہ چیخ بھی نہیں پا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں ایک عام سائز کی چیل نظر آ رہی تھی۔ ادھر نرینہ کہہ رہی تھی، اب تیری یہی شکل رہے گی۔ 8 ماہ بعد شمیلہ کو گزرے 1 برس ہو جائے گا۔ تب تک تو ہمارے لوگوں کے ساتھ گشت خوری کے لیے آزاد رہے گا۔ ان کے ساتھ تجھے یہاں واپس آنا ہوگا۔ نہیں آئے گا تو انجام تجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ البتہ 1 سال بعد تو آزاد رہے گا، جہاں جی چاہے چلے جانا۔ تیرے ساتھ ہم نے رحم کا معاملہ کیا، تیری جان بخشی ہے۔ حامد سوچنے لگا، جان بخشی تو موت بھی اچھی تھی۔ دوسرے لمحے اس نے خود کو بہت ساری چیلوں کے ساتھ آسمان میں گشت کرتے پایا۔ اب وہ روز اسی طرح گشت خوری کرنے لگا۔ یہ اس کا معمول بن گیا تھا جو 8 ماہ چلتا رہا تھا۔ اس درمیان اس کا دورہ اس کے مکان پر سے بھی ہوا کرتا تھا۔ پھر ایک دن اس میں یہ بھی دیکھا کہ اس کے گھر کے باہر ایک شامیانہ لگا ہوا ہے اور بہت سے لوگ سروں پر دستانے باندھے کھڑے ہیں۔ اس نے ذرا نچلی اڑان بھری اور گھر کے اندر کے پرانے نیم کے درخت کی شاخ پر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا اس کی دادی جنازے میں پڑی تھی اور عورتیں قطار میں دیدار کر رہی تھی۔ تبھی اس کے منہ سے سسکاری نکلی جو چیل کی کلکاری کی طرح گونجی تھی، جسے سن کر کوئی چلایا، ارے دیکھو منحوس چیل! پھر بہت سے پتھر اس کی طرف اچھالے گئے۔ وہ اڑان بھر کر وہاں سے اڑ گیا۔ آج 8 ماہ ہو گئے تھے۔ اب اس جنگل میں نہ تو نرینہ تھی، نہ اس کا محل، نہ چیلیں۔ ایک بڑی پرانی حویلی تھی۔ وہ گھومتا گھماتا اپنے گھر آ گیا اور وہیں رہنے کا ارادہ کر دیا۔ اس گھر کی چھت کی اوٹ میں بسیرا بنا لیا۔ اس نے دیکھا کہ سارا گھر ویران ہو چکا ہے، گھر کا سامان غائب ہو چکا ہے، پانی کے برتن سوکھ گئے ہیں، پودے مرجھا گئے ہیں، دیواروں کا پلستر اکھڑ چکا ہے، دیواریں اور سین میں گھاس اگائی ہے، حشرات کی آوازوں سے گھر گونجتا رہتا ہے۔ حامد کو اب کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ چیل بنا ہوا تھا، اب یہی اس کی زندگی تھی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ مکان خریدنے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ اندر سے مکان دیکھنا چاہتے تھے۔ تبھی کسی نے کہا، ارے بھائی اسے مت خریدو، پچھتاؤ گے۔ یہاں برسوں سے انسان نہیں رہتے، یہاں چیلوں کا بسیرا ہے۔ یہ گھر اب چیل گھر ہے اور یہاں پر صرف چیلیں ہی رہتی ہیں۔